السلام علیکم۔ ناول لاڈلی ملکہ ایپیسوڈ 7۔ اس نے اپنے بھائی کو مکاری سے اپنے اڈے پر بلایا تھا۔ پہلے ان دونوں میں کافی بحث ہوئی اور پھر جب اس کے بھائی نے اس کی بات نہیں مانی تو اس نے اپنی بندوق سے اسے گولی مار دی۔ ارحم، اس انسان نے اپنے سگے بھائی کو گولی مار دی، رمیسا بے یقینی سے بولی، اور اپنے آدمیوں کو کہا کہ اس کی لاش اس کی گاڑی میں ڈال کر کسی گہری کھائی میں پھینک دو۔ ارحم، یہ سب میرے کیمرے میں ریکارڈ ہے۔ وعدہ کرو کہ تم اس انسان کو اس کے انجام تک پہنچاؤ گے۔ رمیسا جلدی جلدی ارحم کو ساری باتیں بتا رہی تھی۔ میری بات سنو رمیسا، تمہیں کچھ بھی نہیں ہوگا۔ میں ابھی اپنی ٹیم کے ساتھ تمہاری سینڈ کی ہوئی لوکیشن پر آ رہا ہوں۔ نہیں ارحم، اب بہت دیر ہو چکی۔ مجھے فخر ہے کہ آج میری زندگی میرے وطن کے لیے قربان ہوگی، رمیسا نے اپنے آنسو پونچھتے ہوئے کہا۔ ارحم، وہ کیمرے میں نے اپنے پرس میں ڈال کر اسی روڈ کے کچرے کے ڈبے میں ڈال دیا ہے۔ اس سے پہلے کہ رمیسا کچھ اور بتاتی، کسی نے اس کا موبائل کھینچ کر کال کاٹ دی۔ بھائی، تم ٹھیک تو ہو؟ ہاں میں بالکل ٹھیک ہوں، ارحم علی کی آواز پر ماضی سے باہر آیا۔ نہ جانے کب اس نے کس کا ساتھ دینا ہے اور اب زندگی نے کون سا نیا رخ موڑنا ہے، ارحم نے ٹھنڈی آہ بھرتے ہوئے کہا۔ مگر بچپن سے سنتے آئے ہیں، رات کے سائے چاہے کتنے بھی گہرے کیوں نہ ہوں، دن کا اجالا ان پر غالب آ جاتا ہے۔ ایسے ہی ظلم کے بادل چاہے کتنے ہی سیاہ ہوں، ایک نہ ایک دن ضرور چھٹ جاتے ہیں۔ جیت ہمیشہ حق کی ہی ہوتی ہے۔ سیرت کمرے میں اکیلی بیٹھی اپنے نکاح کی تصویریں دیکھ رہی تھی جب دعا رات کے تقریباً 11:15 بجے اس کے کمرے میں آئی۔ سیرت، جلدی اٹھو جلدی، اللہ خیر کرے، کیا ہوا؟ سیرت دعا کی ہڑبڑاہٹ سے ڈر گئی۔ اذان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، ابھی امان کی کال آئی تھی۔ یہ خبر سنتے ہی سیرت کا تو سانس ہی اٹک گیا تھا۔ دعا ایسے کہ کیسے اذان؟ سیرت کچھ بولا بھی نہیں جا رہا تھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے اور اس کی آنکھوں کے سامنے اذان کا چہرہ آیا، بالکل اسی عربی شہزادے کی طرح مغرور سا، مگر اس کی ایک ہلکی سی مسکراہٹ سامنے والے کو اپنے سحر میں لے لیتی۔ سیرت، چلو اب، دعا نے آگے بڑھ کر سیرت کا ہاتھ تھاما اور اسے اپنے ساتھ لے کر چلنے لگی۔ سیرت سارا راستہ خاموشی سے آنسو بہاتی رہی۔ نہ جانے اس کے دل میں کیا کیا وسوسے جنم لے رہے تھے۔ اس نے تو اذان کے بغیر اپنی زندگی کا کوئی تصور ہی نہیں کیا تھا۔ اذان کو کچھ ہوا ہے، یہ سوچ کر ہی اسے خوف آ رہا تھا۔ 15 منٹ کے بعد گاڑی کسی انجان جگہ پر رکی۔ سیرت نے گاڑی رکنے پر باہر دیکھا تو باہر مکمل اندھیرا تھا۔ دعا، یہ ہم کہاں آ گئے ہیں؟ ہمیں تو ہسپتال جانا چاہیے۔ سیرت کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ ویسے بھی ابھی اس کے دماغ میں صرف اذان کے خیالات آ رہے تھے۔ سیرت، تم خاموش نہیں رہ سکتی اور گاڑی سے باہر نکلو جلدی۔ سیرت پریشان ہو گئی تھی کہ آخر یہ سب کیا چل رہا ہے۔ وہ بار بار ایک ہی سوال کر رہی تھی، اذان کہاں ہے؟ کیسے ہیں وہ؟ دعا سیرت کا ہاتھ تھام کر اندھیرے میں کہیں چلتی جا رہی تھی، مگر دعا نے اب کوئی جواب نہیں دیا۔ ایک جگہ جا کر دعا کی تو سیرت پھر وہیں رک گئی۔ دعا، تمہیں خدا کا واسطہ مجھے اذان کے پاس لے چلو، نہیں تو میری سانسیں یہیں دم توڑ دیں گی۔ سیرت، 2 منٹ خاموشی سے یہیں کھڑی رہو۔ دعا سیرت کا ہاتھ چھوڑ کر اندھیرے میں کہیں گم ہو گئی۔ سیرت اندھیرے سے بہت ڈرتی تھی، مگر ابھی اسے صرف اذان کی فکر تھی اور وہ وہیں کھڑی رو رہی تھی۔ جب اچانک سب لائٹس آن ہوئیں اور اوپر سے اس کے سر پر گلاب کی پتیوں کی برسات ہوئی، سیرت بالکل ساکت کھڑی تھی۔ وہ ایک خوبصورت سا ہال تھا جس کو غباروں اور مختلف قسم کے پھولوں سے سجایا گیا تھا۔ سیرت نے لائٹس آن ہوتے ہی اپنی آنکھیں بند کر لی تھیں۔ اس سے پہلے کہ سیرت کچھ سمجھتی، سب کی آوازیں اس کے کانوں میں سنائی دیں۔ ہیپی نکاح اینیورسری، سب نے ایک ساتھ بولا۔ سیرت نے آنکھیں کھولی تو وہاں سب موجود تھے، اس کی فیملی، اذان کی فیملی اور ان کے کچھ بہت قریبی رشتہ دار بھی موجود تھے۔ سیرت کی آنکھوں سے ابھی بھی آنسو بہہ رہے تھے جب کسی نے اچانک پیچھے سے آ کر سیرت کا ہاتھ تھام لیا
اور اس کے کان کے قریب آ کر سرگوشی کی۔ نکاح کی دوسری سالگرہ مبارک ہو میری جان۔ سیرت اس آواز کو بہت اچھے سے پہچانتی تھی، یہی آواز تو اس کا سکون تھی۔ سیرت نے اذان کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ چھڑایا اور بھاگتی ہوئی باہر چلی گئی۔ اذان وہیں کھڑا رہ گیا۔ میں نے تو پہلے ہی کہا تھا کہ یہ سب بہت زیادہ ہو رہا ہے، مانو اتنے سب ہینڈل نہیں کر پائے گی، اور اذان تمہیں تو پتہ ہے کہ وہ کتنی سینسٹیو ہے، اور تمہارے معاملے میں تو وہ کوئی کوتاہی برداشت نہیں کر سکتی۔ امان نے اذان کی کلاس ہی لگا لی تھی۔ منع کیا تھا نا کہ میں نے پہلے ہی، لیکن تمہیں اور دعا کو تو اپنی مستی کی پڑی ہوئی تھی۔ پڑ گیا نا سرپرائز بھاری۔ امان سیرت کے معاملے میں کچھ غلط برداشت نہیں کرتا تھا۔ سیرت بھی اس سے نائل کی طرح عزیز تھی۔ اس کے لیے سیرت معصوم سی بچی ہی تھی۔ سیرت تھی بھی تو معصوم سی، چھوٹی چھوٹی باتوں پر سہم جاتی، ذرا سی کسی بات سے ڈر جاتی تو دو دو دن اس کا بخار نہیں اترتا تھا۔ اور امان نے تو پچھلے 6 سالوں میں سیرت کو اپنے ہاتھ کا چھالا بنا لیا تھا۔ امان سیرت کے منہ سے نکلنے والی ہر بات پوری کر دیتا تھا۔ اب بھی جب سے امان نے یہ ساری پلاننگ سنی تھی، وہ اسی وقت سے اس سب کے خلاف تھا، لیکن دعا کے بہت اصرار پر وہ راضی ہوا تھا۔ مگر اب سیرت کو روتے دیکھ کر امان اب غصے پر قابو نہیں رکھ سکا۔ اذان سیرت کے پیچھے باہر بھاگا۔ سیرت اندھیرے میں گاڑی کے پیچھے کھڑی رو رہی تھی۔ اذان نے اس کے سامنے جا کر اپنے کان پکڑ لیے۔ سوری میری جان، میں تو بس تمہیں سرپرائز دینا چاہتا تھا، اذان نے مایوسی سے کہا۔ سیرت بغیر کچھ بولے اذان کے سینے سے لگ گئی اور روتے ہوئے بولنے لگی۔ اذان میں نہیں جانتی مجھے آپ سے کب اتنی محبت کب اور کیسے ہوئی۔ میں بس اتنا جانتی ہوں مجھے آپ سے شدید قسم کی محبت ہوگی، اور میں آپ کو خود سے دور ہونے کا تصور بھی نہیں کر سکتی۔ آپ کو پتہ ہے جب دعا نے مجھے کہا کہ آپ کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے تو مجھے لگا جیسے میرا دل کسی نے مٹھی میں کر لیا ہو۔ اذان نے سیرت کو اپنی باہوں کے حصار میں لے لیا۔ سیرت کے اس طرح کھل کے محبت کے اعتراف نے اذان کی روح تک کو سکون بخش دیا تھا۔ سیرت تمہیں پتہ ہے، میں نے جب پہلی بار امان اور دعا بھابھی کے نکاح میں تمہاری ایک جھلک دیکھی تھی، میں اس لمحے تمہاری محبت میں گرفتار ہو گیا تھا، اور دن بعد دن میری محبت بڑھتی ہی چلی جا رہی ہے۔ اذان نے سیرت کو خود سے الگ کر کے اپنی انگلیوں کی پوروں سے اس کے آنسو چنے اور اس کی پیشانی پر اپنے پیار کی مہر ثبت کی۔ پھر اس نے اپنے کوٹ کی جیب سے ایک ڈبی نکالی اور اس میں سے نفیس سا ہیرے کا بریسلٹ نکال کر اس کو سیرت کی کلائی کی زینت بنا دیا۔ سیرت تو اس لمحے میں قید ہو گئی تھی۔ ابھی اذان سیرت کا ہاتھ پکڑ کر اندر ہی جانے لگا تھا جب دعا کی آواز آئی، لو جی دیکھ لیں امان، آپ نے اندر ہماری جان سولی پر لٹکائی ہوئی تھی کہ اگر آپ کی بہن کو ذرا سی بھی تکلیف ہوئی تو ہم دونوں میں سے کسی کی خیر نہیں ہوگی۔ مگر یہاں تو کوئی اور ہی سین آن ہے، آپ کی بہن تو مسکرا رہی ہے۔ دعا نے سیرت کو چھیڑا تو سیرت شرما گئی۔ بھائی دیکھے نا، آپ کی بیوی مجھے تنگ کر رہی ہے، سیرت نے لاڈ سے بھائی کو کہا۔ بیگم صاحبہ، ذرا میری بہن کو تنگ کرنے سے پرہیز برتے۔ سیرت کھلکھلا کر امان کے پاس آ گئی۔ بھائی، یو آر دا بیسٹ بھائی ان دس ورلڈ۔ امان نے اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے اسی کی آواز میں جواب دیا، اینڈ یو آر دا بیسٹ سسٹر ان دس ورلڈ، میری چشمش مانو۔ امان نے اس کی ناک دبائی۔ امان کی اس حرکت پر سب کہکل گا کر ہنسے۔ اس طرح ہنسی مذاق کے ماحول میں سب نے اذان اور سیرت کی اینیورسری سیلیبریٹ کی۔ حیا یار، اور کتنی دیر شاپنگ کرنی ہے؟ میں کب سے یہ بیگ پکڑ کر چل رہا ہوں، اب بہت تھک چکا ہوں میں، آریان نے ایک جگہ رک کر کہا۔ جانی بس تھوڑی دیر اور، حیا نے لاڈ سے کہا۔ نو نو نو، فی الحال میں بہت تھک چکا ہوں اور بھوک بھی بہت لگ رہی ہے، پہلے ہم کہیں بیٹھ کر سکون سے کھانا کھائیں گے، اس کے بعد تم نے جتنی شاپنگ کرنی ہوگی کر لینا۔ آج آریان نے آفس سے آف کیا تھا تو صبح سے حیا کے ساتھ تھا۔ اب پچھلے 2 گھنٹے سے حیا شاپنگ کر رہی تھی، مگر اس کی شاپنگ تو ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ آریان اور حیا ریسٹورنٹ میں بیٹھ کر کھانا کھا رہے تھے اور ساتھ ساتھ باتوں کا سلسلہ بھی جاری تھا۔ حیا نے اچانک آریان کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا۔ آریان، تم جانتے ہو نا میں تم سے بے پناہ محبت کرتی ہوں۔ لمحہ بھر کے بعد آریان کے کانوں میں کسی اور کی آواز گونجی، تمہیں پتہ ہے بہت زیادہ محبت کرنے لگی ہوں میں تم سے۔
آریان کے دل کو ایک لمحے کے لیے کچھ ہوا، مگر پھر اس نے فوراً اپنے جذبات پر قابو پا لیا اور حیا کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں تھام کر چہرے پر مسکراہٹ سجا کر بولا، میری جان، میں جانتا ہوں کہ تم مجھ سے کتنی محبت کرتی ہو۔ ایک انسان کبھی اس بات کا پتہ نہیں لگا سکتا کہ کس کے دل میں کیا چل رہا ہے، کیونکہ انسان اندر سے کچھ اور باہر سے کچھ اور ہوتا ہے۔ ہر انسان نے اپنی اصلیت چھپانے کے لیے اپنے چہرے پر کئی نقاب چڑھا رکھے ہیں۔ انسان بہت کم لوگوں کے آگے اپنا اصل چہرہ ظاہر کرتا ہے۔ کبھی کچھ کام ایسے بھی ہوتے ہیں جو کرنے کے لیے انسان کا ضمیر ساتھ نہیں دیتا، مگر وہ اپنی ضد اور انا کے آگے اپنے ضمیر کی آواز کا گلا گھونٹ دیتا ہے۔ اذان، تم جانتے ہو کہ تم کیا کر رہے ہو؟ اس سب کا تمہاری اور سیرت کی آنے والی زندگی پر بھی بہت برا اثر پڑ سکتا ہے۔ اذان کسی بزنس کے کام کے سلسلے میں امان کے آفس آیا ہوا تھا، تو امان نے کام کے بعد اذان کو کچھ دیر یہیں روک لیا تھا۔ اب وہ دونوں امان کے کیبن میں بیٹھے تھے۔ اذان بات کرنے کے ساتھ ساتھ کافی کے کڑوے گھونٹ بھی اپنے حلق سے نیچے اتار رہا تھا۔ امان نے اب اپنے سامنے رکھے کافی کے مگ کو ہاتھ تک نہیں لگایا تھا۔ اذان یار، ایک بار پھر سوچ لو۔ میں نہیں چاہتا مانو پر کوئی غلط اثر پڑے، اور آخر کب تک تم یہ سب کھیل کھیلو گے؟ امان آج واقعی میں بہت پریشان نظر آ رہا تھا، کیونکہ اذان کا غصہ اور اس کے اندر کے بدلے کی آگ دن بدن بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ امان ابھی اذان سے بات کر ہی رہا تھا کہ دروازے پر ناک ہوا اور کوئی اندر داخل ہوا۔ واہ جی، آج تو دونوں شہزادے ایک ساتھ موجود ہیں۔ لالا یہاں؟ اذان ارحم کو دیکھ کر اس سے ملنے کے لیے اٹھا۔ ہاں لالا کی جان، امان کی کال آئی تھی کہ کوئی ضروری بات ہے، اس لیے میں جلدی میں بھاگا آیا۔ لالا پھوپھی جان کیسی ہیں؟ اور یار اذان، تمہیں تو پتہ ہے امی حویلی کو اس سب کو بہت یاد کرتی ہیں۔ ہاں لالا، میں سمجھ سکتا ہوں، مگر خان بابا تو ان کا نام بھی نہیں سننا چاہتے۔ اذان نے حویلی کی ساری صورتحال ارحم کو سنائی۔ ایک تو یہ تم دونوں کا خاندانی جھگڑا تو کبھی ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتا۔ امان نے ان دونوں کی ہر بار والی گفتگو شروع ہوتے دیکھی تو اپنا سر تھام لیا۔ تو بس یہ تھی میری آج کی ویڈیو۔ امید ہے آپ کو بہت پسند آئے گی۔ میری ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا، اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔